بہت پرانی بات ہے جب زمین پر بڑے بڑے بادشاہ اپنی شان و شوکت میں مست تھے اور محلوں میں سونا چاندی بکھرا ہوا تھا۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب سلطنت خراساں میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام بادشاہ نعمان تھا، اور اس کا اکلوتا بیٹا جوان، بہادر اور بے حد نرم دل شہزادہ فہیم کہلاتا تھا۔ شہزادہ فہیم محل کی زندگی سے زیادہ فطرت، جنگلات، پرندوں اور جانوروں سے محبت کرتا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، کمزوروں کا سہارا بنے اور مخلوق خدا سے محبت کرے۔ بچپن سے ہی اس میں ایک نرمی اور رحم دلی تھی جو اس کی ماں ملکہ زینب نے اپنے اخلاق سے اس کے دل میں ڈالی تھی۔ ایک دن جب وہ صبح سویرے محل کے باغ میں پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا تو اچانک اس کے دل میں خواہش جاگی کہ آج جنگل کی سیر کی جائے۔ وہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ سورج کی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی، ہوا میں خوشبو بھری تھی اور جنگل کی خاموشی شہزادے کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ وہ درختوں کے بیچ میں جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک بندر لکڑی کے جال میں پھنس کر زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اس کے جسم پر خراشیں تھیں، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر درد کے آثار۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا، خنجر نکالا اور بندر کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، ڈر مت، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ اس نے جال کاٹ دیا اور بندر کو رہائی دی۔ بندر پہلے تو گھبرا گیا، مگر پھر اس نے شہزادے کے ہاتھوں کو دیکھا اور اپنی بڑی آنکھوں سے جیسے شکر ادا کیا۔ وہ بولا، اے نیک انسان، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر کبھی تم مصیبت میں پھنسو تو میرا نام لینا، میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ شہزادہ مسکرا دیا۔ اس نے بندر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں تمہاری بات یاد رکھوں گا، لیکن تمہاری مدد ہی میرے لیے انعام ہے۔ بندر درخت پر چڑھ گیا اور جنگل کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ شہزادہ اپنی راہ پر چل دیا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔ چند مہینوں بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی اور سلطنت کے امور زیادہ تر مشیر خاص کے ہاتھ میں آ گئے۔ وہ مشیر اندر سے حسد اور لالچ سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کے بعد وہی تخت پر بیٹھے۔ لیکن شہزادے کی مقبولیت دیکھ کر اسے خوف ہونے لگا کہ اگر یہ جوان تخت پر بیٹھ گیا تو اس کے خواب بکھر جائیں گے۔ چنانچہ ایک دن اس نے سازش رچی۔ اس نے بادشاہ کے کان میں زہر گھول دیا کہ شہزادہ فہیم تمہاری بیماری کے انتظار میں ہے تاکہ تخت ہتھیا لے۔ بادشاہ، جو بیمار اور بڑھاپے میں کمزور ہو چکا تھا، اس بات کو سچ مان بیٹھا۔ اگلی صبح شہزادے کو محل کے محافظوں نے آ کر گرفتار کر لیا۔ شہزادہ حیران تھا۔ اس نے پوچھا، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اندھیری رات تھی۔ محل کے نیچے تہ خانے میں سرد ہوا چل رہی تھی اور شہزادہ پتھریلی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں دکھ تھا کہ جس باپ کے لیے اس نے ہمیشہ وفاداری نبھائی، اس نے آج اس پر الزام لگا دیا۔ اچانک کھڑکی کی سلاخوں سے ایک سایہ اندر آیا۔ وہ ایک بندر تھا، وہی جسے شہزادے نے جنگل میں آزاد کیا تھا۔ بندر کے ہاتھ میں لوہے کی ایک چھوٹی سی کلید تھی۔ وہ دیوار پر چڑھ کر تالا کھولنے لگا۔ شہزادہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں میں دروازہ کھل گیا۔ بندر نے شہزادے کو اشارہ کیا، چلو وقت کم ہے۔ دونوں رات کی تاریکی میں محل سے نکلے، قلعے کی دیوار پھلانگی اور گھنے جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ کئی دن وہ دونوں بھوکے پیاسے جنگلوں اور پہاڑوں میں سفر کرتے رہے۔ بندر پھل توڑ کر لاتا، شہزادے کے سامنے رکھتا اور خود پانی کی تلاش میں جاتا۔ شہزادے کے دل میں اس کے لیے احترام بڑھتا گیا۔ کچھ دن بعد وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے جہاں غریب مگر ایماندار لوگ بستے تھے۔ بندر نے ایک رات گاؤں کے کنارے
ایک کنویں کے قریب چمکتی ہوئی روشنی دیکھی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک جادوئی نگینہ چمک رہا تھا۔ بندر نے اسے نکالا اور شہزادے کے پاس لے آیا۔ اس کے ارد گرد ایک سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بندر بولا، یہ نگینہ سچ اور جھوٹ میں فرق بتاتا ہے، اس سے تم اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہو۔ شہزادے نے خدا کا شکر ادا کیا اور اگلے ہی دن اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ محل پہنچا تو سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم بھاگ کر کیوں گئے تھے؟ شہزادے نے کہا، ابا حضور، میں نے نہ کبھی بغاوت کی نہ آپ کے خلاف سوچا، لیکن اگر آپ کو شک ہے تو یہ نگینہ خود فیصلہ کرے گا۔ بادشاہ نے نگینہ منگوایا۔ مشیر نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، مگر جیسے ہی اس کے منہ سے جھوٹ نکلا، نگینہ سرخ رنگ سے دکھنے لگا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا کہ اصل سازش مشیر ہے۔ اسے قید کر لیا گیا اور شہزادہ بے گناہ ثابت ہو گیا۔ بادشاہ نے انسوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے تم پر شک کر کے بڑی نادانی کی۔ شہزادہ بولا، ابا جان، شک اور نفرت انسان کے دل کو اندھا کر دیتے ہیں، لیکن سچائی ہمیشہ روشنی بن کر واپس آتی ہے۔ بادشاہ نے بندر کو محل میں عزت کے ساتھ رکھا۔ بندر محل کے باغ کا محافظ بن گیا۔ شہزادہ روز صبح اسے پھل کھلاتا اور اکثر لوگ محل آ کر بندر کو دیکھتے، جو انسانوں کی طرح شہزادے کے ساتھ بیٹھتا اور اشاروں میں باتیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور شہزادہ فہیم تخت پر بیٹھا۔ اس نے انصاف، رحم دلی اور علم کے ساتھ سلطنت چلائی۔ وہ ہمیشہ کہتا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ خدا کے بندے کی مدد کرو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، کیونکہ نیکی کا بدلہ خدا خود دیتا ہے۔ اور جب کبھی وہ محل کے باغات میں بیٹھتا تو بندر اس کے کندھے پر چڑھ جاتا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے، جیسے ان کی روشنی کو کسی دنیاوی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کی کہانی پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ شہزادہ ہے جسے ایک بندر نے بچا لیا، مگر شہزادہ ہمیشہ کہتا، نہیں، مجھے بندر نے نہیں، میری نیکی نے بچایا تھا۔ یوں ایک انسان اور ایک بندر کی یہ انوکھی دوستی آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن گئی۔ شہزادہ فہیم کی حکمرانی میں سلطنت خراساں پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئی۔ وہ ہر فیصلے سے پہلے عوام کی بھلائی کے بارے میں سوچتا اور ہمیشہ نیک دلی، عدل اور رحم دلی کو ترجیح دیتا۔ بندر، جو اب سب کے دلوں کا محبوب بن چکا تھا، محل میں آزادانہ گھومتا اور اکثر بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ لوگ اسے صرف ایک جانور نہیں بلکہ وفاداری کی نشانی کہتے تھے۔ شہزادہ اکثر اپنے درباریوں سے کہتا، یہ بندر مجھے یاد دلاتا ہے کہ کبھی کسی کمزور کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ نیکی کا بدلہ ہمیشہ غیر متوقع راستے سے ملتا ہے۔ ایک دن شہزادہ ایک مہم کے دوران ایک نئے علاقے کی طرف گیا، جہاں لوگ بہت غریب اور مایوس زندگی گزار رہے تھے۔ جب شہزادے نے پوچھا کہ یہاں اتنی غربت کیوں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ ایک ظالم جاگیردار کے قبضے میں ہیں، جو ان سے زمین کا سارا اناج چھین لیتا ہے۔ شہزادے نے فوراً فیصلہ کیا کہ انصاف کیا جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ لوگ اسے محض بادشاہ سمجھ کر ڈریں۔ اس نے عام لباس پہنا اور بندر کے ساتھ گاؤں میں جا بسا۔ کئی دن تک اس نے گاؤں والوں کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے دکھ سنے اور دیکھا کہ وہ کس طرح ظالم کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ بندر اکثر اس کے لیے لوگوں کے گھر سے پھل یا کھانے کی چیزیں لے آتا اور شہزادہ اس کے ساتھ بیٹھ کر سوچتا رہتا کہ انصاف کیسے کیا جائے گا۔ ایک رات گاؤں میں محفل سجی۔ شہزادے نے سب کو بلایا اور کہا،
اگر ایک جانور اپنے محسن کو نہیں بھولتا تو کیا ہم انسان اپنے بھائیوں کے دکھ بھول جائیں؟ لوگوں کے دلوں میں ہمت جاگی۔ اگلی صبح شہزادے نے اپنی اصل پہچان ظاہر کی اور جاگیردار کو دربار میں بلا کر انصاف کے ترازو پر کھڑا کیا۔ جاگیردار کی ساری زمین کسانوں میں بانٹ دی گئی۔ بندر خوشی سے اچھلنے لگا اور شہزادے کے کندھوں پر آ بیٹھا۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگوں نے کہا، یہ بادشاہ صرف تاج سے نہیں، دل سے ہی بڑا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سالوں بیت گئے۔ شہزادہ فہیم اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر بال سفید ہو گئے تھے، مگر دل اب بھی نرم اور روشن تھا۔ بندر بھی بوڑھا ہو گیا تھا، اب وہ پہلا جیسا چست نہیں رہا، مگر شہزادہ اسے ہر روز اپنے پاس بٹھاتا، اس کے لیے پھل کٹواتا اور کہتا، میرے دوست، تم نے مجھے سکھایا کہ نیکی کا راستہ نسل، زبان یا شکل سے نہیں ہوتا۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا، شہزادہ باغ میں بیچوں بیچ بیٹھا ہوا تھا۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈ تھی۔ بندر آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ شہزادہ مسکرا کر بولا، اگر دنیا والے تمہیں صرف بندر سمجھتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ تم ایک سلطنت کو نیکی کا مطلب سکھا رہے ہو۔ بندر نے شہزادے کا ہاتھ تھاما اور وہ منظر اتنا پرسکون تھا کہ باغ کے درجنوں پتے بھی خاموش ہو گئے۔ اس رات شہزادہ نیند میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صبح جب ملازم باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ بندر شہزادے کے سینے پر سر رکھے خاموش بیٹھا ہے، جیسے وہ پہرا دے رہا ہو۔ شہزادے کی وفات کے بعد بندر نے کچھ کھایا نہ پیا۔ چند دن بعد وہ بھی خاموش سے جان دے گیا۔